جنگ خیبر کا واقعہ۔ خیبر مدینہ منورہ سے 8 منزل کی دوری پر واقع ہے۔ یہ بڑا زرخیز علاقہ تھا اور یہاں عمدہ کھجوریں بکثرت پیدا ہوتی تھی۔ عرب میں یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز خیبر تھا۔ یہاں کے یہودی عرب میں سے سب سے زیادہ مالدار اور جنگجو تھے اور ان کو اپنی مالی اور جنگی طاقتوں پر بڑا ناز اور گھمنڈ تھا۔ یہ لوگ اسلام اور بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے۔ یہاں پر یہودیوں نے بہت سے مضبوط قلعے بنا رکھے تھے جن میں سے بعض کے آثار اب تک موجود ہیں۔ ان میں سے 8 قلعے بہت مشہور ہیں۔ در حقیقت یہ 8 قلعے 8 محلات کے مثل تھے اور انہی 8 قلعوں کا مجموعہ خیبر کہلاتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ خیبر کے یہودی قبیلہ غطفان کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے والے ہیں تو ان کی اس چڑھائی کو روکنے کے لیے 1600 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا لشکر لے کر آپ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ پر حضرت صبا بن غرطفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو افسر مقرر فرمایا اور 3 جھنڈے تیار کروائے۔ ایک جھنڈا حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا۔ ایک جھنڈے کا علم بردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا اور خاص علم نبوی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دستے مبارک میں عنایت فرمایا اور ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت حدود خیبر میں اپنی فوج کے ساتھ داخل ہو گئے اور نماز فجر کے بعد شہر میں داخل ہوئے۔ یہودیوں نے آپ کو دیکھ کر شور مچانا شروع کر دیا اور چلا چلا کر کہنے لگے کہ مسلمانوں کا لشکر آ گیا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہیں۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیبر برباد ہو گیا۔ بلا شبہ ہم جب کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو کفار کی صبح برباد ہو جاتی ہے۔ یہودیوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو ایک محفوظ قلعے میں پہنچا دیا اور راشن کا ذخیرہ قلعے نام میں جمع کر دیا اور فوجوں کو نتاتا اور قموس کے قلعوں میں اکٹھا کیا۔ اور میں سب سے زیادہ مضبوط اور محفوظ قلعہ قموس تھا اور مرہب یہودی جو کہ عرب کے 100 پہلوانوں کے برابر مانا جاتا تھا اسی قلعے کا رئیس تھا۔ سلام بن مشکم یہودی جو کہ بیمار تھا مگر وہ بھی قلعہ نتاتا میں فوج لے کر ڈٹا ہوا تھا۔ یہودیوں کے پاس تقریباً 20,000 فوج تھی جو مختلف قلعوں کی حفاظت کے لیے مورچہ بندی کیے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے قلعہ نام پر مارکہ آرائی اور جم کر لڑائی ہوئی۔ حضرت محمود مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی بہادری اور جانسائی کے ساتھ جنگ کی مگر سخت گرمی اور لوگوں کے تھپڑوں کی وجہ سے ان پر پیاس کا غلبہ ہو گیا۔ وہ قلعہ نام کی دیوار کے نیچے سو گئے۔ کنانا ابن ابی الحقیق یہودی نے ان کو دیکھ لیا اور چھت سے ایک بہت بڑا پتھر ان کے اوپر گرا دیا جس سے ان کا سر کچل گیا اور یہ شہید ہو گئے۔ اس قلعے کو فتح کرنے میں 50 مسلمان زخمی ہو گئے لیکن قلعہ فتح ہو گیا۔ قلعہ نام کے بعد دوسرے قلعے بھی بآسانی اور بہت جلد فتح ہو گئے لیکن قلعہ قموس چونکہ بہت ہی مضبوط اور محفوظ قلعہ تھا اور یہاں یہودیوں کی فوجیں بھی بہت زیادہ تھیں اور سب سے بڑا بہادر مرہب خود اس قلعے کی حفاظت کرتا تھا، اس لیے اس کو فتح کرنے میں بڑی دشواری ہوئی۔ کئی روز تک یہ مہم سر نہ ہو سکی۔ پہلے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کمان میں اسلامی فوجوں کو چڑھائی کے لیے بھیجا گیا لیکن کامیابی نصیب نہ ہو سکی۔ دوسرے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے زبردست حملہ کیا لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر فتح کرے گا
اور وہ اللہ اور رسول کا محب بھی ہے اور محبوب بھی۔ لوگوں نے رات بڑے اضطراب میں گزار دی کہ دیکھتے ہیں کل کس کو جھنڈا دیا جاتا ہے۔ صبح ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ قبوس کے پاس پہنچ کر یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن یہودیوں نے ان کی اس دعوت کا جواب اینٹ اور پتھر سے دیا۔ قلعے کا رئیس مرحب خود میدان میں اتر آیا اور بڑے غرور کے ساتھ بولا، خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ پہلا بار مرحب نے کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر وار کیا اور اس کے سر پر تلوار ماری۔ ایک ہی ضرب سے جنگی ٹوپی کٹی، سر کٹا، مغز کٹا اور تلوار دانتوں تک پہنچ گئی اور مرحب زمین پر گر کر ڈھیر ہو گیا۔ مرحب کی لاش کو زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھ کر اس کی تمام فوج اللہ کے شیر پر ٹوٹ پڑی، لیکن ذوالفقار حیدری بجلی کی طرح ان پر گرتی رہی، جس سے یہودیوں کی صفیں الٹ گئیں اور ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ پھر قلعے کے پھاٹک کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکھاڑ دیا اور اس طرح خیبر کا قلعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فتح ہو گیا۔ آج بھی قلعہ خیبر کے نشانات موجود ہیں۔ اس طرح یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب فرمائی۔ محترم عزیز دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔